اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات کے اندر یہودی عوام کا مذہب کے لحاظ سے یہ خیال ذکر کیا گیا کہ انہوں کے پاس صرف آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بڑوں نے ان کو پڑھا دیا اسی کو وہ حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ اب انہی آرزوؤں میں سے ایک آرزو ان کی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ ان کے خیالات میں سے ایک خیال یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، جس خیال کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن، الا ایام معدودہ۔ وقالو، یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر چند دن۔ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے بکری کے گوشت میں زہر دے کر زہر کھلانے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا تو آپ نے یہود کو جمع کیا، خیبر کے یہود کو۔ حالانکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور نبی کو قتل کرنے کی سازش کرنا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، تو اسی وجہ سے آپ نے ان کو جمع کر لیا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو سچ بولو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سچ بولیں گے۔ آپ نے ایک سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ تو غلط ہے، جھوٹ بول رہے، اصل جواب تو اس طرح ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، تمہارا ناس ہو جائے۔ پھر فرمایا سچ بولو گے بھی مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم سچ بولیں گے، اگر ہم نہیں سچ بولا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے پہلے دو سوالوں میں پتہ چلا۔ تو پھر تیسرا سوال آپ نے کیا کہ زہر بکری کے گوشت میں تم نے ملایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے ملایا، اقرار کر لیا۔ اور پھر ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس لیے ملایا کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ان کی سازش تھی۔ تو ان کا ایک عقیدہ یہی تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، چند دن ہم جائیں گے جہنم میں۔ مسلمانوں سے کہتے تم جاؤ گے۔ اب یہ عقیدہ ان کا کس طرح بن گیا؟ اب کتنے دن؟ اب ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ اتنے دن جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، 40 دن کا تذکرہ آتا ہے۔ ہماری تفاسیر کے اندر بھی 40 دن کا تذکرہ آتے ہیں، اور ان کے ہاں بعض کتابوں میں 1 سال کا، بعض میں 1 ہفتے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بلکہ ان کی جو تالمود کتاب ہے نا، اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہنم نے ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں، بس ہم جہنم کے در تک پہنچیں گے، آگے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو کسی اسرائیلی کو وہ جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ تم نے جو اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ جہنم تمہیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن، پھر جنت کی بہاریں تمہارے لیے، باقی قومیں جہنم کے اندر رہیں گی، تو یہ اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا صرف اللہ کی ذات پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو، ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا اللہ کی ذات کو پتہ ہی نہیں، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ اللہ رب العزت سے کوئی تم نے وعدہ لیا ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کہیں گے کہ تم سے وعدہ کر لیا ہاں جی تمہارے لیے ہی جنت ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے، ان سے کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ رب العزت سے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا کہ تمہیں جنت میں بھیجنا ہے اور جہنم میں تمہیں نہیں بھیجنا۔
تو کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے۔ رب العزت نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات جانتی۔ لازمی نہیں ہے کہ انسان جھوٹ کے ذریعے ہی کسی برے عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائے۔ بس اوقات غلط فہمیاں اور بڑے انسان کو کچھ ایسی باتیں بتا دیتے، انسان اس کا غلط مطلب سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنے عقیدے کے اوپر پکا ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ان کے بزرگوں میں سے انبیاء بھی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، انبیاء نے اگر یہ کہا ہوگا کہ بنی اسرائیل، ظاہری بات ہے اس وقت بنی اسرائیل جب انبیاء پر ایمان لانے والے تھے تو مومن ہی تھے نا، تو مومنوں کے متعلق اگر نبی نے یہ کہا ہو کہ جنت میں تم چند روز ہی جاؤ گے، جہنم میں چند روز ہی جاؤ گے، پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت مل جائے گی، تو ایمان والوں کے متعلق اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ایمان کی بدولت یہ خوشخبری سنائی ہوگی، من حیث القوم تو خوشخبری نہیں سنائی کہ بنی اسرائیل جہنم میں چند روز جائیں گے، پھر ایمان والے جہنم میں چند روز جائیں گے، اپنے گناہوں کا سزا پا کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، اور اس وقت ایمان والے یہی تھے۔ تو اگر کسی نبی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم جہنم میں چند روز رہو گے، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ من حیث القوم ان کو خوشخبری دی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ اس وقت یہ ایمان والے تھے۔ اب اگر اپنا ایمان ہی انہوں نے ضائع کر لیں، جس طرح نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، انبیاء کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، دین کے اندر تحریف کر لی، دین کا حلیہ بگڑ، ایمان ان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر بھی یہ کہیں کہ ہم چند روز ہی جہنم میں رہیں گے، پھر تو بات غلط۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ہم سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے یا قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے متعلق یہ جو بات آئی ہے کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، ایک نہ ایک روز ضرور ان کو جنت مل جائے گی، اور اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور جنت میں ان کو بھیج دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ جو خوشخبری دی گئی ہے قرآن و سنت میں، وہ ایمان کی بدولت کی وجہ سے دی گئی۔ اگر ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں اور مثال کے طور پر ہم دین کا مذاق اڑائیں، اپنے مذہب کے خانے میں اپنے آپ کو قادیانی لکھیں، شیعہ لکھیں، اور شراب خانوں کے پرمٹ جاری کریں اور دین کی کھلم کھلا تحریف کریں، اور پھر کہیں کہ مسلمانوں نے جنت کے اندر جانا ہے، حضور نے فرمایا، تو یہ مسلمان رہا بھی ہے یا نہیں رہا، یہ بھی تو غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اصل میں اگر انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو کوئی خوشخبری دی تھی تو وہ ان کے ایمان کی بدولت دی تھی، اور جب ایمان کی متاع ہی ضائع کر بیٹھے اور پھر بھی اسی خیال کے اوپر ڈٹے رہنا کہ نہیں جہنم میں ہم نے جانا نہیں ہے، باقی قوموں نے جانا، بھی آپ کو کیوں انبیاء نے یہ خوشخبری دی تھی کہ جنت میں تم نے جانا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، تو وہی وجہ اور سبب اگر دوسری قوموں میں پایا جا رہا ہے تو وہ اب اس کا مصداق بنے گی۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اصل وہاں اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ، اگر ایمان کی متاع ہی ہم لٹا بیٹھے اور خدا نہ خواستہ دین کا مذاق اڑا لیا، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دین کے بنیادی عقائد ہی سے ہم دستبردار ہو گئے اور کفر اور اس کے طور طریقوں کو رواج دینے میں پیش ہیں، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں کھڑی کرے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہیں کہ نہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے، تو یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہود و نصارہ کے عقائد اور سوچ سے محفوظ رکھے، اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔